میرے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب چیئرمین اخوت موجود ہیں. نہ تو اخوت اب کسی تعارف کی محتاج ہے اور نہ ہی جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ ان سے بار بار ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب 20 سالوں میں اخوت نے کیا کچھ ایسا پاکستان میں کام کیا؟ بہت مختصر الفاظ میں اگر آپ بتانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب، خوش قسمتی تو میری ہے کہ آپ جیسے دوستوں نے نہ صرف ہماری محبت کا دم بھرا بلکہ اخوت کے جو پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا فیصلہ کیا، اور آپ سویڈن میں الحمدللہ اخوت کے سربراہ ہیں. تو سوال جو آپ کا کہ اخوت نے کیا کیا، تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ کیا یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا. جو کچھ ہوا یہ ان 40 لاکھ گھرانوں کی دیانت، امانت، صداقت اور محنت کا صلہ ہے. اور یہ دراصل سب کچھ آج اگر اخوت کا ایک نام ہے، ایک عزت سے، محبت سے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، تو دراصل یہ اس فلسفے کی عظمت ہے اور اس فلسفے کی فتح ہے جس کا نام مواخات ہے. ماشاءاللہ. مطلب آپ یہ نہ کہیے کہ ہم قرضہ دینے کا ادارہ ہیں، ہم نے 60 لاکھ قرضے دیے ہیں. بنیادی طور پر ہم قرضے تو ایک انسٹرومنٹ ہیں ٹو اچیو این آبجیکٹیو. جی. یعنی ایک راستہ ہے جو اس منزل تک لے کے جاتا ہے جس کا نام مواخات ہے. جی. تو آپ ہمیں کتنے پیسے دیے، کتنے پیسے آئے، کتنے لوگوں کی مدد ہوئی، کتنے کاروبار ہوئے، کتنی غربت میں کمی آئی، اس سے نہ میئر کریں. آپ صرف یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ ایک احساس دیا ہے پاکستان کے سماج کو کہ یہاں پر امانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، اور کمپیشن بھی ہے، اور ایثار بھی ہے. یعنی مواخات کی عملی تصویر بنا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ لوگوں کی مدد کریں گے، اور وہ بڑھتے بڑھتے 60 لاکھ قرضوں کی صورت میں 40 لاکھ گھرانوں کی صورت میں بدل گئے. تو اخوت اصل میں مواخات مدینہ کی عملی تفسیر ہے. اخوت اصل میں امید ہے، اور اخوت اصل میں ایک یقین ہے کہ اگر ہم سود سے بچ کر اور مواخات کی منزل پر چلنے کا فیصلہ کریں تو کامیابی ہمارے قدم چومے. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کو بلا سود قرضے دینے کا سلسلہ شروع ہوا، وہ اپنا روزگار پہ کھڑے ہوں، لیکن آج اخوت جو ہے وہ وہاں پہ تعلیم دے رہی ہے. اخوت مستحق لوگوں کو کپڑے فراہم کر رہی ہے. اخوت جو ہے وہ صحت کے شعبے میں بھی کام کر رہی ہے. اخوت خواجہ اسرا سپورٹ پروگرام بھی ہے. ابھی اخوت کا اپنے IT کے حوالے سے بھی کیا. تو اتنے زیادہ جو کام ہے اگر میں دیکھوں تو شاید پاکستان کی اور کوئی بھی اس طرح سے فلاحی تنظیم اتنے زیادہ کام جو ہے وہ نہیں کر رہی، ہر شعبہ میں کر رہی ہے. ان سب کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان کو آرگنائز کرنا، اس میں تو کافی زیادہ جو ہے وہ ظاہر ایفرٹ ہے. تو کس طرح سے اخوت اس کو منظم کرتی ہے؟ بالکل ایفرٹ تو ظاہر ہے اس میں، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ ایک ٹیم ہے. ایک جس طرح ایک گورننس کا سٹرکچر ہوتا ہے، ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے، پھر سینئر مینجمنٹ ہے، جونیئر مینجمنٹ ہے، 7000 امپلائیز ہیں، اور ایک ہائرارکیکل لیول ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، ایک آڈٹ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، مارکیٹنگ ہے، پھر اس کے بعد ہمارا جو آپریشنز کا ہے، پھر ہماری جو IT کی سکلز کے حوالے سے. تو آپ دیکھیں نا، دنیا میں کوئی یہ انوکھا ادارہ تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، ایرکسن دیکھ لیں، نیشنل موٹرز دیکھ لیں، کوئی دنیا کی کتنی 500 فارچون کمپنیز دیکھ لیں، ان میں بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور جو بورڈ آف گورنر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ملازم کہاں پر بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ایک اسٹریٹجک لیول پر ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک ویژن، مشن، آبجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ اخوت کے پیغام کو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس طرح سے سراہا جا رہا ہے. ابھی آپ کو جو ملا تھا رامون مگسیسے ایوارڈ، جس کو ایشین نوبل پرائز کہتے ہیں، اور حال ہی میں برطانیہ میں جو آپ کو مین آف دی ڈیکیڈز کا ایوارڈ ملا ہے، اور پاکستان میں بھی ہلال امتیاز ملا ہے. یہ دراصل آپ کی جو اخوت کی صورت میں آپ نے جو ایک شروع کیا تھا ایک فلسفہ، یہ اس کی جو ہے وہ عالمی سطح پہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے؟ یہ دراصل یہ اعزاز میرے نہیں ہے، اعزاز کسی شخص کا نہیں ہوتا،
اعزاز ٹیم کا ہوتا ہے، اعزاز فلسفے کا ہوتا ہے، اعزاز اس سوچ کا ہوتا ہے جو عملی صورت اختیار کرتی ہے. تو یہ جتنے اعزاز ہیں یہ اخوت کے اعزاز ہیں، یہ آپ کے اعزاز ہیں. ہر اس شخص کا یہ اعزاز ہے جو اخوت کا ساتھی ہے یا وہ اخوت کا بورر ہے. وہ اگر پیسے واپس نہ کرے، آپ نے 200 ارب روپے دیے ہوں اور آپ کو پیسے واپس نہ آئیں تو کون آپ کو کسی قسم کا اعزاز دے گا؟ تو یہ میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ نام سامنے آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، بٹ اس کے اندر جو چھپا ہوا فلسفہ، اس کے اندر چھپا ہوا اخلاص اور اس کی جو چھپی ہوئی محنت ہے وہ سب کی مشترکہ کاوش ہوتی ہے. لیکن سب بہت سارے اخوت کے ادارے ہیں ماشاءاللہ، سب اداروں کو آپ گورن کرتے ہیں. پھر لاہور میں جو فاؤنٹین ہاؤس ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو شیخو پورہ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار آپ کی جو سرگرمیاں لکھنے کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں وقت کو؟ دیکھیے یہ وقت پھیل جاتا ہے جب آپ کی نیت اچھی ہو نا، اخلاص ہو، تو 24 گھنٹے نہیں ہوتے، وہ 48 گھنٹے ہو جاتے ہیں. آپ بہت سے کام ایک ہی وقت میں کرتے. آپ نے ایک عام تاثر نہیں سنا، جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو گھر میں کھانا 2 بندوں کا ہوتا تھا، اچانک 4 بندے مہمان آ جاتے تھے تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ بھئی کھانے میں اتنی برکت پڑ گئی کہ اتنے لوگوں نے کھانا کھایا پر کم نہیں ہوا. ماشاءاللہ. تو یہ برکت کا تصور اسلامی تصور ہے. اور پچھلے سال جب سیلاب آیا، آپ نے پورے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے اور اخوت نے بہت زیادہ کوشش کی لوگوں کی بحالی کی. آپ کی جو حالیہ کتاب ہے سیلاب کہانی، اس میں وہ ساری چیزیں آپ نے ان کا ذکر کیا. اور اب آپ بین الاقوامی دوروں پہ نکلے. پہلے آپ آسٹریلیا میں تھے، پھر آپ اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں تھے، آج آپ یہاں 26 اگست کو جو ہے وہ سویڈن میں ہیں، آپ کے چرنوں میں بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ دراصل اور کل آپ ڈنمارک جا رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ماشاءاللہ انرجی آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شے سے عشق کرتے ہو نا، پھر وہ کام نہیں رہتا، پھر آپ کی انجوائمنٹ بن جاتی ہے، ماشاءاللہ. پھر آپ اس میں پلیئر ڈیرائیو کرتے ہیں. پھر آپ وہ کام نہ کریں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے. تو ابھی مطلب وہ جو فیض کی ایک مشہور نظم نہیں ہے کہ ہم دنیا میں مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، بالآخر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو اگر آپ کا کام آپ کا عشق بن جائے، آپ کی خواہش بن جائے، چاہت بن جائے، تو پھر اس کام کے کرتے ہوئے میں آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. تو اب ہم دیکھیں نا اخوت، اب پاکستان میں تو اس کی عملی صورت پیش کی گئی، لیکن اس کو بحیثیت تصور دنیا بھر میں پھیلانا ہے. عالمگیر تصور ہے نا یہ انسانیت کا اور مواخات کا. تو ہم نے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی ہے کہ اسلام نہ تشدد ہے اور نہ جنگ ہے اور نہ خون ہے. اسلام تو سلامتی ہے، امن ہے، بھائی چارہ ہے، اور اس بھائی چارے کا نام ہی تو مواخات ہے. اور سویڈن آپ کئی دفعہ تشریف لائے ہیں. سویڈن کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بڑی محبت، چاہت ہوتی ہے، ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں کہ اب آپ یہاں پہ آئیں. جو آپ اخوت کے تحت پاکستان میں چاہتے ہیں، سویڈن ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پہ وہ سہولتیں حکومت کی طرف سے لوگوں کو ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اخوت پوری دنیا میں ملکوں میں قائم ہو رہی ہے اخوت، ان مقامی ملکوں میں شاید معاشی ضروریات نہ ہو. وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اخوت کی کس طرح سیاسی لوکل سرگرمیاں ہوں گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ اخوت کا جو تصور پاکستان میں ہے وہ دنیا میں بھی ہو. غربت ایک ریلیٹو ٹرم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سویڈن میں غربت نہیں ہے، یہاں پر بھی غربت ہے. اچھا، ہم لوگ غربت کو صرف معاشی کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. غربت اخلاقی بھی تو ہے، غربت سیاسی بھی تو ہے، غربت معاشی بھی تو ہے. یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ بھی غربت کی ایک جہت ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس پیغام کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان جو تعصب کی فصیلیں کھڑی کی گئی ہیں وہ توڑی جائیں. اخوت کہتا ہے کہ میں نے بلا رنگ تمیز کے، کسی نسل کے، رنگ کے، مذہب کے، عمر کے، کسی بھی طرح کا جینڈر کی ڈسکریمنیشن کے بغیر انسان کو خدا کی مخلوق کے طور پر بحیثیت انسان دیکھنا ہے. ماشاءاللہ. تو ہم اگر یہاں پر کسی کو قرضہ نہیں دے سکتے تو کسی کی تنہائی تو دور کر سکتے ہیں نا. سویڈن جیسے معاشرے میں غربت اکیلے رہ جانے کا نام ہے. یہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن کبھی ہمسائے کو بھی یہ نہیں پتا کہ میرے ہمسائیگی میں کوئی شخص بیمار ہے تو کب سے بیمار ہے. تو یہاں پر اخوت کی مینیفیسٹیشن یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کو تنہائی سے نکال کے ان کی زندگی میں مسرت کے چند پھول بکھریں گے. تو کسی بیمار کو
آپ تیمارداری کے لیے جائیں گے تو یہ جس طرح کی. اور پھر یہاں پر بھی میں نے غربت کے کچھ منظر دیکھے ہیں. لوگوں کے پاس گاڑی ٹھیک کرانے کے پیسے نہیں ہیں, انشورنس نہیں ہے, گھر ٹھیک نہیں ہے, چھوٹے 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 مسائل, بہت سارے مسائل ہیں. تو اخوت کو ہم نے کبھی بھی صرف معاشی جو ہے نا ایک پیراڈائم کے طور پہ نہیں دیکھا. اخوت ایک عالمگیر تصور ہے کہ کس طریقے سے ہم نے مجبور اور مقہور لوگوں کو اور جو پریویلیج لوگوں کو ایک جگہ پہ لے کر. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آخر میں آپ کوئی ایسا میسج جو آپ چاہیں گے کہ یہاں سویڈن میں اور باقی سویڈن کے لوگوں سے سر مجھے بڑی محبت ہے, آپ کو پتہ ہی اس کی کئی وجوہات ہیں. تو سویڈن کے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ پاکستان کی تصویر ہیں, یعنی وہ پاکستانی جو سویڈن میں آ کے بس گئے, آپ ہی پاکستان کی تصویر ہے نا. تو آپ یہ تصویر جتنی خوبصورت ہوگی پاکستان کی جو ہے نیک نامی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. تو یہاں پر جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو علم کی طرف راغب کریں, پروفیشنلزم کی طرف راغب کریں. کوئی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے, انٹرپرینور بنے, کوئی بینکنگ میں جائے اور مقامی سیاست میں حصہ لیں تاکہ آپ کی طاقت بنے. اور آپ مقامی سیاست میں حصہ لیں گے, مقامی پارلیمنٹ میں جائیں گے, مقامی سطح پر قانون, اور وہ قانون بنیں گے جو بین الاقوامی جو ہے امن اس کو انشور کریں گے. تو یہ اسلام کی فتح ہوگی کہ جہاں پر ایک وہ شخص پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے جو اللہ تو توحید اور عشق مصطفیٰ کا جو علم بردار ہے. تو ہمیں اپنی اس ساری اپنی حیثیت کو اور اپنی قومی جو دینی اقدار کو آگے لانے کے لیے یہاں کی زندگی میں مسلسل اور بہت بھرپور سیاسی, سماجی, معاشی زندگی میں حصہ لے کے اصل تصویر پیش کرنی ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور آپ نے جو مواقعات مدینہ کا وہ بھولا ہوا درس ہمیں دیا ہے جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس اخوت کے پیغام کو جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو, اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. تو میرا خیال یہی پیغام ہر طرف پھیلے گا. آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت مہربانی جناب, اور آپ کو اور آپ کے پورے دوستوں کا جو سویڈن کے ہیں, میں ان کا مشہور ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے ہماری پذیرائی کی, اور ہماری کیا پذیرائی ہے, یہ پذیرائی مواقعات کے تصور کی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.